کچھ روز پہلے بنگلہ دیش کی نئی سرکار کی جانب سے انڈیا کو آفیشیلی ریکویسٹ کی گئی کہ ہماری فارمر پرائم منسٹر شیخ حسینہ جو کہ بھاگ کے آپ کے ملک میں آئی ہوئی ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر دیجئے. فارملی ان کو ریکویسٹ کی گئی انڈیا کو. لیکن اس کے جواب میں انڈیا کا جو انیشیل ریسپانس تھا ان کے آفیشلز کا، وہ تھا نو کمنٹس. یعنی ہم اس سے مدعے پہ کچھ کہنا نہیں چاہتے. البتہ انہوں نے کنفرم ضرور کیا کہ ہمیں ایک کمیونیکیشن ملی ہے بنگلہ دیش کی طرف سے، لیکن ہم اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہتے. اس کے بعد بنگلہ دیش کے جب آفیشل سے پوچھا گیا کہ انڈیا سے اگر آپ کو کوئی ریسپانس نہ ملے تو آپ کیا کریں گے، تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک نوٹ آف ارجنسی ان کو بھیجیں گے اور ان کو کہیں گے کہ بھائی ہم نے آپ سے جو ریکویسٹ کی ہے اس پہ کوئی جواب تو دے ہمیں، تاکہ ہم اگلا جو آئندہ کا ہمارا پلان ہے، پلان بی جسے کہیں گے، تو اس پہ ہم عمل کریں. ناؤ ان اسٹیٹمنٹس کے بعد بھی انڈیا کی طرف سے کافی روز گزر جانے کے بعد شیخ حسینہ کے حوالے سے کوئی ریسپانس بنگلہ دیش کو نہیں دیا گیا. لیکن آج انہوں نے اپنے میڈیا کے ذریعے ضرور بنگلہ دیش کو ایک پیغام بھیجا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ چیزیں ڈپلومیٹک سرکلز کے ذریعے نہیں کہہ سکتے، تو آپ اپنی میڈیا کے ذریعے پیغامات جو ہیں وہ اس ملک کو بھیج رہے ہوتے ہیں. یہ بھی ڈپلومیسی کے اندر ہوتا ہے، میڈیا کا بھی استعمال پیغام رسانی کے لیے کیا جاتا ہے. تو اب انڈیا نے بنگلہ دیش کو اپنے میڈیا کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے اصل میں کہ ہم شیخ حسینہ کو کسی صورت آپ کے حوالے کرنے پہ ابھی بھی تیار نہیں ہیں. اس کی وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارا ایز اے کنٹری امیج گر جائے گا، اور ہمارے جو ایسٹس ہیں نیبرہڈ میں، یعنی وہ جو لیڈران ہیں جو کہ ہمارے پے رول پہ ہیں، صرف بنگلہ دیش کے اندر نہیں، بہت سارے اور بھی ملکوں میں انڈین ایجنٹس موجود ہیں نا، جو کہ اپنے ملکوں سے زیادہ انڈیا کے وفادار ہیں. تو انڈیا سمجھ رہا ہے کہ ان کے اوپر ایک بڑا برا اثر پڑے گا کہ یار سب سے بڑے پپٹ کوئی اٹھا کے باہر پھینک دیا انہوں نے اور بنگلہ دیش کے حوالے کر دیا، تو ہم تو کچھ ہے ہی نہیں اس کے سامنے. تو ایک بڑا برا امیج جائے گا انڈیا کا، اور انڈیا کے اوپر جو ٹرسٹ ہے ان حضرات کا، وہ ٹرسٹ کہیں نہ کہیں پر شیک ہو سکتا ہے. اکانومک ٹائمز کے اندر ایک بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل لگا ہے. اس میں وہ کہتے ہیں کہ انڈیا unlikely to sacrifice بنگلہ دیش ایکس پی ایم شیخ حسینہ سیکریفائس، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو اگر دے دیا، بنگلہ دیش کے حوالے کر دیا، تو سمجھیں یہ گئی ہمارے ہاتھ سے. پھر یہ ٹوٹل زبردست جسے کہتے ہیں نا، ایز اے پارٹی بھی گئی عوامی لیگ اور شیخ حسینہ بھی گئی. یہ بہت بڑی قربانی ہے وہ کہتے ہیں، اور ہم ایسا کریں گے نہیں، unlikely وہ کہہ رہے ہیں. وجہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہائیلی پلیسڈ سورسز ٹولڈ اکانومک ٹائمز. اب دیکھیں یہی وہ بات ہے جو کہ میں نے پروگرام کے شروع میں کی کہ بعض اوقات آپ خبریں میڈیا کے ذریعے چلوا دیتے ہیں. یہ اکانومک ٹائمز کی کوئی انالائسز نہیں ہے، خبر ہے، بیسیکلی خبر وہ لکھ رہے ہیں، نیوز ہے، یہ ایکچوئل اسٹوری ہے جسے وہ بتا رہے ہیں کہ سورسز نے ہمیں بتایا. سورسز یہی ہوں گے نا پالیسی میکرز انڈیا کے، اور کون ہوں گے؟ انہوں نے ان کو بتایا. کہتے ہیں ہائیلی پلیسڈ سورسز ٹولڈ اکانومک ٹائمز that Bangladesh's Mohammad Yunus regime is using pressure tactics to get Hasina extradited, but any such move will send a wrong signal to Indian allies in the immediate and extended neighborhood. وہ جو ہمارے پپٹ ہیں وہ کیا سوچیں گے، ارے اگر حسینہ کوئی حوالے کر سکتے ہیں تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں بھائی، سوئچ کر لو پوزیشن، سوئچ کر لو، دوسری سائڈ پہ مل جاؤ اور انڈیا کو چھوڑ دو. تو یہ سگنل جائے گا. اس سے ڈرے ہوئے، اس سے نیو دلی کے پالیسی میکرز ڈرے ہوئے. حالانکہ انڈیا کی ایک پرانی ایک ہسٹری رہی ہے، اس میں کوئی اچنبے کی تو بات نہیں ہے. ہسٹری رہی ہے اپنے موسنوں کو ڈمپ کرنے کی، اپنے ایجنٹس اور اپنے پپٹس کو ڈمپ کرنے کی ہسٹری رہی ہے. نجیب کے زمانے سے لے کے، کولڈ وار سے لے کے، نجیب بھی تو انڈین پٹھو تھا افغانستان کے اندر، اس کو ڈمپ کر دیا گیا تھا. حال ہی میں آپ دیکھیے اشرف غنی جیسے بندے کو ڈمپ کر دیا انہوں نے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں راجہ پکسا کے لیے کچھ نہیں کر پائے، نیپال کے اندر ان کے جو ایسٹس ہیں وہ پٹ گئے. تو ہسٹری رہی ہے ان کی اپنے ایسٹس کو ڈمپ کرنے کی. لیکن وہ سمجھتے ہیں شیخ حسینہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے. وہ تو ایک ایسا ایسٹ ہے نا جو کہ دہائیوں پرانا، ڈیکڈز پرانا ایسٹ ہے. اس کے اوپر کافی ساری انویسٹمنٹ انڈیا نے کی ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں یہ اگر گئی نا تو پھر ہمارے اوپر کسی کا ٹرسٹ نہیں رہے گا. اچھا نیچے وہ لکھ بھی رہے ہیں، ویسے یہ میں الزامات نہیں لگا رہا ہوں کہ وہ ان کی پپٹ رہی ہیں. وہ خود کہتے ہیں حسینہ ہیڈ سیف گارڈیڈ انڈیاز انٹرسٹ، cracked down on radicals and boosted sub-regional cooperation. Considering this, India will study extradition request carefully, and this may take months. India maintains that it has a long tradition of receiving guests, including the Dalai Lama. اوپر والی لائن دیکھیے ذرا.
حسینہ ہیڈ سیف گارڈیڈ انڈیاز انٹرسٹ، ہمارے انٹرسٹ کے لیے کام کرتی رہی ہیں، ہماری کٹ پتلی بن کے پپٹ بن کے کام کرتی رہی ہیں، تو ہمیں اس بات کا احساس ہے، اسی لیے ان کو جھونک تو نہیں سکتے نا ایسے بنگلہ دیش کے اندر، ان کو حوالے کر دینے کا مطلب ان کی پارٹی اور ان کو زبردست کر دینا۔ اچھا، انڈیا کے جو ایکسپرٹس ہیں، بائی دا وے آپ کو یہ بتا دوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سیاسی کیس ہے، غلط طریقے سے انٹرپریٹ کر رہے ہیں۔ دا پرنٹ کے اندر میں دیکھ رہا تھا، انہوں نے لکھا کہ شوڈ انڈیا ایکسٹراڈائٹ شیخ حسینہ، اس میں وہ کہتے ہیں آئرونیکلی دی آئی سی ٹی وچ از سیڈ ٹو ہیو ایشوڈ این arrest warrant against Sheikh Hasina is neither competent nor mandated to handle political cases or wrong. یہاں پر وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، یہ پولیٹیکل کیس نہیں ہے، یہ کوئی سیاسی مقدمہ نہیں ہے۔ دیکھیں، پولیٹیشین اگر کوئی کرائم کرے تو کیا آپ اس کو پولیٹیکل کیس بولیں گے؟ کرائم اگر کرتا ہے کوئی پولیٹیشین اور اس کے سفیشینٹ ایویڈنس بھی موجود ہوں تو وہ کرمنل کیس ہوتا ہے نا، وہ پولیٹیکل کیس نہیں ہوتا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ بس پولیٹیشین کچھ جرم کرے تو اس پہ کیس ہی نہیں چلے گا، آپ سمپلی بول دیں یہ تو پولیٹیکل کیس ہے، یہ تو پھر امیونٹی ہو جائے گی ان کی، بھائی پھر تو ان کے اوپر کوئی کیس ہی نہیں بنے گا، ہر کیس کو بولیں گے سیاسی کیس ہے۔ ان کے اوپر جو کیس چل رہا ہے وہ کرائم اگینسٹ ہیومینٹی کا کیس ہے، کرمنل کیسز ہیں ان کے اوپر، لہذا اس کو آپ سمپلی ایسے دھو نہیں سکتے کہ دیکھو جی یہ تو پولیٹیکل کیس ہے، اٹس ناٹ لائک دیٹ۔ باقاعدہ ایک کرمنل کیس کی وہاں پر پروسیڈنگ چل رہی ہے اور انویسٹیگیشنز بھی اس کی کافی حد تک کمپلیٹ ہوئی ہیں، سگنیفیکنٹ ان کے پاس ایویڈنس موجود ہے، تبھی وہ اریسٹ وارنٹ انہوں نے جاری کیے ہیں۔ آخر میں ایک بڑی خوفناک قسم کی سازش کی بھی ڈسکشن ہو رہی ہے انڈیا کے اندر، بعض گشت ہو رہی ہے، اور یہ بنگلہ دیش کے جو پالیسی میکرز ہیں ان کے لیے سوچنے کی بات ہے، ان کو کیئرفلی اس چیز پر نظر رکھنی چاہیے۔ کچھ ایکسپرٹس نے انڈیا کے اندر، انڈین میڈیا کے اندر سوالات ریز کیے ہیں کہ شیخ حسینہ کو کیوں بنگلہ دیش اتنا اتاولا ہوا پڑا ہے کہ وہ ہمیں چاہیے اپنے ملک کے اندر، ایسا کیا ہے؟ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سازش بنی ہے کہ شیخ حسینہ کو حوالے کروا کے انڈیا سے تو ان کو زبردست کروا دیں، یہ ایک سازش ہے، ان کے قتل کی سازش ہے، وہ کہہ رہے ہیں۔ ہندوستان ٹائمز نے یہ بڑی خبر لگائی ہے، دیکھیں یہ اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، انڈین میڈیا میں یہ چیزیں ڈسکس ہو رہی ہیں، خوفناک سازشیں ہیں ویسے۔ پلاٹ ٹو کل شیخ حسینہ in Farskal trial, Awami League on extradition move. The Awami League said the extradition request didn't have any significance because false cases for political reasons aren't covered by the extradition agreement. The Awami League on Thursday denounced the request made by Bangladesh interim government to India for extraditing former Premier Sheikh Hasina and alleged that it was part of a conspiracy to kill her in a Farskal trial. قتل کی سازش وہ کہہ رہے ہیں کہ شیخ حسینہ کی مچائی جا رہی ہے۔ اچھا، اب میں نے یہ کیوں کہا کہ یہ بہت ہی خطرناک ہے، کیونکہ دیکھیں آبویس سی بات ہے کہ بنگلہ دیش کی جو اتھارٹیز ہیں وہ اس طرح کی تو حرکت نہیں کر سکتی، اور ان کو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ایک پولیٹیشین ایکسٹریملی اگر ان پاپولر ہے تو اس کو قتل کروا کے ہیرو بنانا جو ہے، ایسی بیوقوفی کون کر سکتا ہے؟ اس وقت اگر آپ دیکھیں شیخ حسینہ سے زیادہ ان پاپولر کوئی بندہ ہی نہیں ہے بنگلہ دیش کے اندر، تو اگر وہ قتل ہو جاتی ہیں تو ہیرو بن سکتی ہیں، ان کے پارٹی کو سیاسی فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح کی حرکت آئی ڈونٹ تھنک کہ بنگلہ دیش کے اندر جو پالیسی میکرز ہیں اتنے بدھو ہیں کہ وہ اس طرح کی حرکت کریں گی جیسے کہ الزامات یہ لگا رہے ہیں۔ لیکن کم سے کم آپ کو اس میں ایک پریشر ٹیکٹک ضرور نظر آ رہی ہے انڈیا کی طرف سے اور عوامی لیگ کی طرف سے، پریشر وہ ضرور اپلائی کر رہے ہیں، ڈر دکھا رہے ہیں ان کو کہ دیکھیں آپ کی طرف اگر ان کو ہم دے بھی دیں، حوالے کر بھی دیں، تو کل کو کچھ ان کو ہو گیا تو ذمہ داری آپ کے اوپر ہوگی۔ اس طرح کی سگنلنگ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ دی جا رہی ہے۔ بنگلہ دیش نے پریشر بڑھایا ہوا ہے نا ادھر سے، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں جواب دو، جواب نہیں دو گے تو پھر ہم آپ کو نوٹ آف ارجنسی بھیجیں گے کہ جلدی جواب دو اس کا ہمیں۔ تو یہاں سے پریشر بڑھا ہے تو ادھر سے بھی ڈیفرنٹ قسم کی ٹیکٹکس کھیلی جا رہی ہیں اس پریشر کو ڈیفیوز کرنے کے حوالے سے، اور یہ جو ایک نیا شوشہ انہوں نے چھوڑا ہے یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ان کو ملک کے اندر بلا کے تو نقصان پہنچانے کی سازش کی جا رہی ہے۔